مجھے جانے دو بذات، میں سچ کہہ رہی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ غیر مرد کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی اور کہہ رہی ہوں میں نے کچھ نہیں کیا۔ بذات نے پسٹل لوڈ کر کے پہلے اس آدمی پہ گولی چلائی جس کے ساتھ اس کی بیوی پکڑی گئی تھی۔ نہیں بذات، لبنہ کی ایک دل خریش چیخ نکلی۔ اس نے دوڑ کر اپنے عاشق کی بے جان وجود کو ٹٹولا، مگر وہاں سانسیں تھم چکی تھی۔ اب کیوں نہ تمہیں بھی تمہارے عاشق کے پاس پہنچا دیا جائے۔ وزاد نے دوبارہ پسٹل لوڈ کر کے لبنہ کو نشانہ بنایا، مگر افسوس اس کا نشانہ اس کا اپنا بیٹا بن گیا جو چھپ کے یہ سارا ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ اپنی ماں پہ گولی چلتا دیکھ کر اس بچے سے برداشت نہیں ہوا اور دوڑتا وہ اپنی ماں سے لپٹ گیا اور اسی وقت بزاد سے فائر ہوا۔ فاخر ایک چیخ کے ساتھ بزاد کی آنکھ کھل گئی۔ بزاد کی آنکھیں پھر نم تھی اور یہ خواب اسے ہر وقت آتا تھا۔ ہر رات اسے وہ منظر یاد نظر آتا تھا جس میں اس نے اپنا بچہ کھویا۔ بزاد نے خود کو نارمل کیا اور ٹائم دیکھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ بزاد راجپوت اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد، اگر بزاد کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تو غلط نہیں تھا۔ راجپوت مینشن میں اب بس 3 لوگ رہتے تھے، بزاد، اس کی دادی جان اور اس کی ماں اور اس کا دوسرا بیٹا عاشر۔ بزاد کے دوستوں کی گنتی بہت معمولی تھی، مگر اس کے دشمنوں کی لسٹ دیکھنے کے قابل تھی۔ مگر آج تک کسی دشمن میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ بزاد پر وار کر سکے۔ بزاد کے والد دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا چکے تھے۔ سارا بزنس اب بزاد دیکھتا تھا۔ اس کی پرسنالٹی بالکل اس کے نام سے میچ تھی۔ اکڑ اور غرور اس کی شخصیت کی پہچان تھی۔ لبنہ اس کی جونی کی محبت تھی، مگر شاید وہ بزاد سے نہیں اس کی دولت سے محبت کرتی تھی۔ بزاد کی بے شمار محبت چاہت بھی لبنہ کی نیت بدل نہ پائی۔ اس نے بزاد سے محبت کا جھوٹا ناٹک خالی اپنے کزن کے کہنے پہ کیا تھا تاکہ بھرپور دولت کو بٹورا جا سکے۔ شادی کے بعد بھی اس نے اپنے کزن سے ناجائز تعلق رکھے۔ 2 جڑواں بیٹوں کے بعد بھی لبنہ کو بزاد کی محبت نہ دیکھ سکی۔ بزاد کا اللہ نے بے شمار حسن عطا کیا تھا، مگر اس کا غرور، اس کی انا، اس کی شخصیت کا 4 چاند لگاتی تھی، ایسا بزاد کو لگتا تھا۔ بازل، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، قسم سے یہ میں نے نہیں کیا۔ حمزہ نے اپنی شیطانی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، میں لاسٹ بار بول رہا ہوں حمزہ، ٹیبل کے ارد گرد گھومنا بند کرو اور شرافت سے میرے آگے سرنڈر کر دو۔ یہ بول کے بازل نے ایک بار پھر اسے ٹیبل کے بائیں طرف پکڑنا چاہا، مگر حمزہ دائیں طرف مڑ گئی۔ او دھمکی تو دیکھو، سرنڈر کر دو، حکم تو ایسے چلا رہے جیسے کوئی پولیس والے ہو۔ سرنڈر از مائی فوٹ، اب میرے ہاتھ آگے نہ حمزہ، یقین مانو میں نے وہ حال کرنا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک سڑے ہوئے باس پرفیوم کے پیچھے تم میرے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرو گے، یہ ہے تمہاری دوستی؟ حمزہ نے یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ سڑا ہوا پرفیوم جاہل لڑکی پیرس سے منگوایا تھا میں نے، اور تم نے اسے اپنے واش روم میں جھڑک دیا۔ حمزہ جو فل اسپیڈ میں بھاگ رہی تھی اپنے آپ کو جاہل کہنے پہ صدمے میں چلی گئی اور رک کے اپنے پاکٹ میں سے کانچ کی گولیاں نکالی اور بازل کے راستے میں پھینک کے دوبارہ بھاگی۔ بازل جو اندھا دھند اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا بیچارہ گولیاں نہ دیکھ سکا اور سیدھا پھسلتا ہوا بابر صاحب سے ٹکرا گیا۔ بابر صاحب جو اپنے کمرے سے کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے نکل رہے تھے، ہاتھ میں ان کے چائے کا مگ تھا۔ بازل کے ٹکرانے پہ ان کا موبائل ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر گیا اور چائے ان کے کپڑوں پر۔ جہاں یہ منظر دیکھ کر حمزہ کا ہاتھ ایک دم اپنے منہ پر گیا، وہیں آگے کا سوچ کر بازل نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کوئی پارک سمجھا ہوا ہے کیا گھر کو؟ بابر صاحب کی گرج دار آواز ہال میں گونجی۔ اتنے بڑے ہو گئے، تمیز کیا چھو کر بھی نہیں گزری تمہیں؟ جب دیکھو تب بچے بنے رہتے ہو، ساری شرٹ خراب کر دی میری۔ موبائل جو ٹوٹا تھا وہ الگ، مجھے تو لگتا ہے کہ اس دنیا میں تم صرف میرا نقصان کرنے آئے ہو بازل۔ سوری ڈیڈ، وہ غلطی سے، بازل نے شرمندگی سے کہا۔ نفیسہ، بابر صاحب نے غصے میں اپنی بیوی کا نام پکارا۔ جی جی، کچن میں کام کرتی نفیسہ بیگم کسی جن کی طرح بابر صاحب کے سامنے حاضر ہوئی۔ دوسری شرٹ نکال کے دو مجھے، یہ بول کے بابر صاحب اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ نفیسہ بیگم نے ایک شکایتی نگاہ بازل پہ ڈالی تو وہ اور شرمندہ ہوا۔ چودھری مینشن میں 2 فیملیاں رہتی تھی۔ سب سے پہلی بابر صاحب کی فیملی، جن کا ایک ہی بیٹا تھا بازل اور ایک ہی بیٹی تھی تمنا، جو شادی کر کے دبئی میں سیٹل تھی۔ بابر صاحب کے غصے سے گھر کا ہر فرد ڈرتا تھا، یہاں تک کہ ان کا چھوٹا بھائی بھی۔ دوسری فیملی تھی فہیم صاحب نے، جن کی ایک ہی بیٹی تھی حنزہ، جو ڈاکٹر بن رہی تھی۔
بابا رفاعیم صاحب کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، دولت کی ریل پھیلتی ان کے گھر، مگر وہ سادہ لوگ تھے، بس اکثر اسی گھر میں خاموشی کا راج ہوتا، خاص کر جب بازل اور حنزہ یوں نہیں گئے ہوتے۔ نفیسہ بیگم اور ہاجرہ بیگم دونوں کچن کا کام خود سنبھالتی تھی، یا ان کی ساس کا بھی آرڈر تھا اور بابر صاحب کا بھی۔ نفیسہ بیگم کی ایک ہی بہن تھی جو پنڈی میں رہتی تھی، ہاجرہ بیگم اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ پچھلے 15 منٹ سے عطرت نماز میں دل لگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہمیشہ اس کا دھیان بٹ رہا تھا، اور وجہ یہ تھی لانچ میں چلتا تیز آواز میں میوزک، اور عطرت اچھی طرح جانتی تھی کہ حرکت کس کی ہے۔ جیسے تیسے عطرت نے نماز ختم کی اور لانچ میں پہنچ کر ساؤنڈ سسٹم کا وائر کھینچ کے پلگ سے نکالا۔ صنم جو اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو نیل پینٹ سے رنگ رہی تھی، میوزک آف ہوتے ہی اس نے نگاہ اٹھائی تو اسے لبریز چہرہ لیے عطرت کو کھڑا پایا۔ میوزک کیوں بند کیا آپی؟ صنم نے ساؤنڈ سسٹم کا وائر دوبارہ لگانا چاہا تو عطرت نے صنم کو بازو پکڑ کے اسے دباتے ہوئے غصے سے کہا، کچھ تمیز تہذیب ہے تمہیں؟ کچھ شرم ہے کہ نہیں؟ ابھی عصر کی اذان ہوئے 2 سیکنڈ ہوئے اور تم اتنی تیز آواز میں گانے سن رہی ہو، جانتی بھی ہو کہ اس گھر میں دادی اور میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں کیا کروں گا؟ آپ یہ دادی اگر نماز پڑھتی ہے تو اپنے لیے پڑھتی ہے نا آپی؟ ذرا سا چھٹی کے دن اگر میں سکون سے گزارنا چاہوں نا عطرت آپی، آپ کو نہ تو یہ بات ہضم ہوتی ہے نہ ہی میرا سکون ہضم ہوتا ہے۔ بات کو غلط رخ نہ دو صنم، اتنی تیز آواز میں گانے سن رہی ہو، شاید اور بھی لوگ رہتے ہیں اس گھر میں جن کو اتنا لاؤڈ میوزک پسند نہیں تو کان میں روئی لگا کر بیٹھا کریں، خاص کر جب میں گھر میں ہوں۔ صنم نے غصے میں عطرت سے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، یہ کس انداز میں بات کر رہی ہو عطرت سے؟ بڑے چھوٹے کا لحاظ بھول گئی ہو کیا؟ شاہجہاں بیگم کی آواز لانچ میں گونجی۔ آپ آپی کو کچھ نہیں بولے گی؟ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا جو میں اسے کچھ بولوں، غلطی تمہاری جو اتنی تیز آواز میں گانے سن رہی ہو، یہ جانے کے باوجود کہ اذان کے فوراً بعد تمہاری آپی تمہاری دادی نماز پڑھتی ہیں، خود تو تمہیں نماز کا ہوش نہیں ہے۔ مجھے میری قبر میں جانا ماما، آپ میری بخشش کروانے نہیں آئیں گی؟ صنم کا لہجہ سرد ہونے لگا۔ صنم، شاہجہاں بیگم کی آواز ایک بار پھر لانچ میں گونجی، تم بہت زیادہ بدتمیز ہو رہی ہو، ایسا نہ ہو تمہاری لگامیں کھینچنی پڑے مجھے۔ کیا کرے گی؟ پاکٹ منی بند کر دے گی؟ کھانا نہیں دے گی؟ صنم چپ ہو جاؤ پلیز۔ اچھا چلو میں تمہیں سوری بولتی ہوں۔ عطرت نے جب معاملہ بگڑتا دیکھا تو خود ہی جھک گئی۔ آپ کا کام تو یہی ہے، پہلے تماشا لگاتے پھر آ جاتے ہیں رش کم کرنے۔ ایک بار اور اگر تم نے میری عطرت سے بدتمیزی کی تو صنم مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ ابھی صنم کی بات منہ میں ہی تھی کہ شاہجہاں بیگم کا تماچا صنم کا گال چمکا گیا۔ اتنا سمے شور سن کے کمرے سے نکلتی بی جان نے بھی منظر دیکھا اور کرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ صنم نے ایک نظر شاہجہان بیگم کو دیکھا، عطرت پر غضیلی نگاہ ڈالتی اس نے ساؤنڈ سسٹم کو تہس نہس کر دیا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ عطرت اسے آوازیں دیتی رہ گئی مگر وہ نہیں رکی۔ شاہجہان بیگم وہیں پاس رکھے صوفے پہ ڈھیر ہو گئی۔ شاہجہان ولا جیسے اظہر صاحب نے محبت سے بنایا تھا اپنی محبت کے لیے، مگر آج وہ اس گھر میں اکیلی رہتی تھی اپنی ساس اور 2 بیٹیوں کے ساتھ۔ اظہر صاحب کا کاروبار بڑا وسیع تھا جسے سنبھالنے کے لیے انہیں ایک بیٹا چاہیے تھا، مگر دوسری بار بیٹی پیدا ہونے پہ اظہر صاحب کو تشویش ہونے لگی کہ کہیں وہ بنا وارث کے ہی نہ مر جائے، کیونکہ صنم کے پیدا ہونے کے بعد ڈاکٹر نے اظہر صاحب کو بتا دیا تھا کہ اب ان کی وائف دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ ایک بیٹے کے لیے انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ انہوں نے شاہجہان بیگم کو بہت سمجھایا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر اظہر صاحب سے اپنے راستے الگ کر لیے کہ وہ محبت میں بنٹوارہ برداشت نہیں کر سکتی۔ آج بھی اظہر صاحب کے نام پہ بیٹھی ہے، مگر انہیں دیکھے آج 22 سال ہو گئے ہیں۔ اظہر صاحب نے کئی بار شاہجہاں کی مدد کرنی چاہیے، ان سے کہا کہ اس دولت میں میری بیٹیوں کا بھی حق ہے، مگر انہیں جب اظہر صاحب سے ہر تعلق توڑا تو ان کی جائیداد میں سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا سوائے اس گھر کے جہاں وہ اپنی ساس کی خواہش پہ رہ رہی ہے۔ وہ اس شرط پہ کہتے کہ کبھی اس شرط پہ رہ رہی تھی کہ کبھی اظہر اس گھر میں نہیں آئیں گے۔ اظہر صاحب کا غصہ پچھلے 22 سالوں سے وہ صنم پر نکالتی تھی، جس کی وجہ سے صنم کی شخصیت میں ایک خلا تھی۔ اپنے والد کا بزنس شاہجہاں بیگم نے بہت اچھا سنبھالا تھا اور آج ان کا نام ایک فیمس بزنس وومین میں لیا جاتا تھا۔ 2 منٹ کے اندر اندر شان سے تیار ہو کے نیچے آ جا، کیوں؟ کہاں جانا ہے؟ ایسا سوال ہر کس نہیں پوچھنا، دماغ بہت شارٹ ہے۔
सनम ने गाड़ी शानजी के घर के आगे रोकर इसे फ़ोन करके कहा, आई आई मेरी जान, बस 2 मिनट, मम्मा को बताकर आ रही हूँ। मम्मा मैं सनम के साथ जा रही हूँ, अभी आ जाऊँगी थोड़ी देर में। शानज़ा ने अपना मोबाइल उठाते हुए नादिया बेगम से मुखातिब होते हुए करते हुए कहा, अरे रे कहाँ जल्दी मेरी तूफ़ान एक्सप्रेस। शानज़ा जो तेज़ी से सीढ़ी उतर रही थी, मुराद के रास्ते में आती एकदम रुकी। मुराद ने एकदम शानज़ा के रास्ते में आते हुए कहा, यार सनम का आज मूड बहुत ख़राब है, बाहर जा रही हूँ, आ जाऊँगी थोड़ी देर में। उफ़, एक एक तो मुझे तुम्हारी इस दोस्त से बहुत मसला है, जब भी मैं तुम्हारे साथ जाने का कहीं सोचता हूँ, ये हमेशा दरमियान में आ जाती है। मुराद, आज तो कह दिया कि आइंदा नहीं कहना, सनम ज़िंदगी है मेरी और तुम जान। ये कहकर शानज़ा ने बाहर को दौड़ लगा दी। मुराद ने मुस्कुराकर जाती हुई शानज़े को देखा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। शानज़े की फैमिली में टोटल 5 लोग थे। वो अपने माँ-बाप की इकलौती औलाद थी। इसकी फूफो, इसका बेटा मुराद इन्हीं के साथ रहते थे। मुराद के फादर की डेथ हो गई थी और जवाद साहब को अपनी बहन बहुत अज़ीज़ थी, इसलिए उन्होंने अपनी बहन को हमेशा के लिए साथ रख लिया। शाज़ी और सनम स्कूल के टाइम से दोस्त थी और दूसरी वजह इनकी दोस्ती की थी इनका डांस। बहुत सारे कंपटीशन पे दोनों एक साथ जीत चुकी थी और दो जिस्म एक जान वाला सीन था इन दोनों का। जवाद साहब ना तो मिडिल क्लास थे और ना इनका शुमार अमीरों में होता था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो मैनेजर थे। अब मुराद को भी वो इसी कंपनी में लगवाने का इरादा रखते थे। मगर सनम तुझे अच्छा लगे ये बुरा, गलती तेरी है। सनम ने घूर कर शानजे को देखा तो उसने कंधे उचका दिए। देख सनम, ये बात तो तू तो तस्लीम कर ले कि तेरी नेचर में इतरत, बापी की नेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आंटी ने तुम दोनों को घर घर को बिजनेस तो तुम लोगों को घर को बिजनेस को फिर तुम्हारी दादी को किस तरह संभाला है तुम्हारे सामने है। ठीक है, अगर तू इनकी तवक्कुआत पे पूरी उतरना नहीं चाहती तो इनको गुस्सा दिलाना भी छोड़ दे। शानज़े की बातें काफ़ी सनम गर्दन झुका के शानज़े की सारी बातें चुप करके सुन रही थी और ये बात शानज़े को सनम की पसंद थी कि जब इसे कुछ समझाओ तो वो समझ जाती है। अब बताओ, घर छोड़ रही हो मुझे? क्यों क्लब नहीं चलेंगे? आज नहीं सनम, आज मैं मम्मा को थोड़ी देर का बोल के आई हूँ, इस हफ्ता पक्का। चल ठीक है फिर। वहाज बेटा तुम्हारी छुट्टियां कब पड़ेगी? निदा बेगम ने कमरे में आकर यूनिफॉर्म पहनते हुए अपने फौजी बेटे से पूछा कि मम्मा आपको कहीं जाना है? वहाज ने जूते पहनते हुए पूछा। हाँ, मैं सोची थी आपा के पास कराची जाने का। तो आप मेरा इंतज़ार मत करें, तकरीबन 15-10 दिन लग जाएंगे अभी छुट्टी होने में। नहीं जाऊंगी तो अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तो अब तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, आपा भी बोल रही थी। वहाज को लेकर आना, जब से इसने एयरफोर्स ज्वाइन की है इसकी शक्ल देखने के लिए तरस गई हूँ। इस बार एक और काम भी है मुझे कराची में। वहाज ने बिना अपनी माँ की तरफ देखे कहा, मेरी शादी का मत सोचेगा। वहाज 28 के हो गए, अकलौती औलाद हो मेरी, क्या चाहते हो? अपने बेटे की खुशियाँ देखे बगैर ही इस दुनिया से चली जाओ? ये बोल के निदा बेगम की आंखें भर आए। ओह अच्छा, ना ढूंढ लेगा मेरे लिए लड़की खुश। सच कह रहे हो ना? बाद में मुकरोगे तो नहीं ना? मेरी प्यारी अम्मी जान, नहीं मुकरूंगा। अब जाए जल्दी से नाश्ता लगाए, मुझे लेट हो रहा है। हाँ हाँ, तुम आ जाओ फटाफट, मैं हुमा मासी से कहकर नाश्ता लगवाती हूँ। निदा बेगम के जाते ही वहाज के कुछ देर पहले मुस्कुराते लब एकदम सिकुड़े। अचानक कोई चेहरा छन करके इसके सामने आया। दिल के किसी कोने ने गवाही दी, वहाज मान क्यों नहीं लेते? आज भी तुम इससे मोहब्बत करते हो? नहीं करता, वो बेवफा है। दिल की गवाही को रोक कर वहाज नाश्ता करने नीचे चला गया। ब्लाज बेटा, ये साइम नहीं आया अभी तक नाश्ता करने? रुखसाना बेगम अपने अपने बेटे को मुखातिब करके कहा, आपको याद नहीं कल संडे था? तो आपका लाडला पोता पूरी रात अपनी दोस्तों में था, बहुत देर तक वापस आया है। हाँ, तो पूरा हफ्ता तुम्हारे साथ ऑफिस में काम भी तो करता है, अगर 2-3 हिस्से मिल जाते हैं एंजॉय करने के लिए तो इसमें तुम्हें कोई एतराज़ है? बिलाल साहब ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ चाय का घूंट लिया और कहा, नहीं माँ, आपकी किसी बात पे एतराज़ करना मैंने सालों पहले छोड़ दिया है। बिलाज की इस बात पर रुखसाना बेगम का दिल कट के रह गया। बिलाज, अब तो माफ़ कर दो अपनी माँ को, अब तो इतने साल हो गए हैं इस बात को। नहीं माँ, आपका हक है, मुझ पर ऐसा मत कहें। बस आपके साथ साथ मुझ पे किसी और का हक भी था माँ, जो अपनी ज़बरदस्ती किसी और को दिलवाया। नसर को मरे हुए आज पूरे 10 साल हो गए हैं। अब आज भी तुम इस बात पे नाराज़ हो कि मैंने तुम्हारी मर्ज़ी जाने बगैर तुम्हारी शादी ज़बरदस्ती अपनी भांजी से करवा दी? नहीं माँ, नाराज़गी का लफ्ज़ अब बहुत धुंधला पड़ गया था।
آپ نے کسی کو صرف محبت کرنے کی سزا دی ماں، اپنی زبان کے پیچھے ناصرہ میری بیوی تھی، مجھے پتہ ہے اسے مرے ہوئے 10 سال ہو گئے، مگر ماں وہ بھی میری بیوی تھی، جسے دیکھے مجھے 20 سال ہو گئے ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے، بس یہ دعا ہے مرنے سے پہلے ایک بار اسے دیکھ لوں، اچانک ہی صحیح وہ کہیں سے میرے سامنے آ جائے تو اس سے معافی مانگ لوں، کیونکہ اس نے وہ حجر کاٹا ہے ماں جس کی وہ حقدار نہیں تھی، اس لیے نہیں کہ آپ کے بیٹے نے اسے پسند کیا تھا، آپ کی قسم نے مجھے آپ کی قسم نے ماں مجھ سے میرے جینے کی وجہ چھین لی، آج اگر میں زندہ ہوں تو صرف سائم کے لیے، آپ کے لیے دوبارہ میری ماضی کو مت آ, آ, صرف سائم کے لیے، آپ کے لیے دوبارہ میرا ماضی کو مت کریدنا ماں، ضروری نہیں ماں کہ جو ظاہری زخم ہو وہی کریدنے پر تکلیف کا باعث بنتے ہیں، کچھ اندرونی زخم ایسے بھی ہوتے ہیں ماں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ خود بخود ہرے ہو جاتے ہیں۔ یہ بول کے بلال صاحب رکے نہیں، چلے گئے۔ رخسانہ بیگم کے پاس اب پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ لال منچن میں کل 5 لوگ رہتے تھے۔ بلال صاحب اور ان کی بہو یعنی ناصرہ اب اس دنیا میں نہیں تھی۔ بلال کسی مینشن کی طرح بلال کسی مشین کی طرح دن رات کام کرتے تھے، نہ جانے وہ کس سے بھاگ رہے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا سائم، جو انہیں عزیز تھا، جس کی خاطر وہ جی رہے تھے۔ وہاں صاحب کی ایک ہی بہن تھی جو لندن میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی اور ہر سال پاکستان آتی تھی۔ نہیں سر، ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ بذات کا مینیجر اس کے سامنے گردن جھکا کر کھڑا تھا۔ زمین کھا گئی یا آسمان کھل گیا؟ وزاد نے ہاتھ میں پکڑا کافی کا مگ دیوار پہ مار کر کہا، سر ہم کئی دفعہ اس کے گھر گئے، مگر ہر دفعہ اس کی بیوی بولتی ہے کہ نہیں ہے گھر پر، نظر رکھو اس گھر پہ کوئی تو ایسی کمزوری ہوگی دلاور کی جس کے لیے ہمارے سامنے آئے گا۔ جی سر، جواد صاحب آ گئے ہوں تو انہیں میرے کیبن میں بھیجو۔ جی سر۔ فساد فائل دیکھنے میں مصروف تھا جب جواد صاحب کیبن میں آئے۔ جی سر، آپ نے بلایا؟ ہاں جواد صاحب، وہ اپنے بھتیجے کی بات کی تھی نا، میرے ایک کلی کی کمپنی میں ویکینسی ہے، کل آپ اسے وہاں بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ شکریہ سر آپ کا۔ کوئی بات نہیں جواد صاحب، آپ ہمارے اتنے پرانے ایماندار امپلائر ہیں، اتنا تو کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ مس لیلا، آپ نے فائل سائن نہیں کروائی ابھی تک؟ سر وہاں سے، سر وہ ابھی میٹنگ میں ہے۔ مس لیلا، جو ایک ہاٹ سی نازک سی لڑکی تھی جسے سائم نے اپنی پرسنل سیکرٹری کے طور پر ہائر کیا تھا، سائم اپنے کالج کے زمانے سے پلے بوائے کے نام سے مشہور تھا، ایسی کوئی لڑکی نہیں جس پہ سائم وہاں نے اپنی پسند کی نگاہ ڈالو اور اس کے جھانسے میں نہ پھنس جائے۔ اللہ نے شکل و صورت اتنی حسین دی تھی کہ لڑکیاں ایک جھلک میں فدا ہو جاتی تھی، اوپر سے دولت مند۔ سیم اب کافی لڑکیوں سے فلرٹ کر چکا تھا، نہ جانے کتنوں کا دل توڑ چکا تھا، مگر سائم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کوئی روئی کون گئی کس کا دل ٹوٹا، کیونکہ سائم کا ماننا تھا آج کے دور میں ایسی کوئی لڑکی نہیں جو دولت میں نہ مرتی ہو۔ میٹنگ کا نام سنتے ہی سائم کا پلے بوائے والا روپ آن ہوا۔ مس لیلا، آج تو آپ کافی ہاٹ لگ رہی ہیں۔ مس لیلا، جو آج خاص کر شارٹ شرٹ جس کا گلا کافی ڈیپ تھا، اس کے ساتھ تنگ کیپری پہن کر آئی، سائم کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور اس کی محنت رنگ لے آئی تھی۔ شکریہ سر۔ سائم کی تعریف میں لیلا شرمانے لگی، مگر کیا ہے نا لیلا، مجھے آپ سے دور سے تھوڑی کم ہاٹ لگ رہی ہے، ذرا قریب آئے تو پتہ چلے آپ کتنی ہاٹ ہے۔ شاید لیلا سائم کے بولنے کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ سائم کے ایک دفعہ کے بلانے پر لیلا سائم کی ران پہ جا کے بیٹھ گئی۔ آپ تو کافی ہاٹ ہے مس لیلا، اور یہ ڈریس آپ پہ کافی سوٹ کر رہا ہے۔ سائم نے یہ بات بول کے مس لیلا کے چہرے کے بال کان کے پیچھے کیے، اسے اندازہ نہیں ہوا کہ اس کا یہ رومانٹک سین کوئی بہت غصے سے دیکھ رہا ہے۔ یہ بول کے سائم اس کے لبوں پہ جھکنے لگا جب ایک دم کسی نے چیخ کر کہا، تو یہ تمہاری بہت اہم میٹنگ ہے جس کی وجہ سے تم مجھے اگنور کر رہے ہو؟ سائم جو اپنا کام پورا ہوتا دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا، ایک دم کسی جانی پہچانی آواز میں ایک دم ہڑبڑایا، اپنے سامنے اپنی پرانی گرل فرینڈ جسے وہ اکتانے لگا تھا، اسے اکتانے کی وجہ تھی مدھیہ کا بار بار شادی پہ اصرار کرنا۔ مدھیہ کو تیزی سے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر سائم نے تقریباً پھینکنے والے انداز میں لیلا کو اپنی گود سے نیچے اتارا۔ مدھیہ نے آگے بڑھ کر سائم کا گریبان پکڑ کر کہا، یو چیٹر لائر، تم نے مجھے دھوکہ دیا، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ یہ بول کے جیسی مدھیہ نے سائم کے منہ پہ چماٹ مارنا چاہا، ویسی سائم نے اس کا ہاتھ روک کر کہا، سوچنا بھی نہیں مدھیہ ڈارلنگ، ورنہ مجھے جانتی نہیں تم ابھی۔ ہوٹل میرٹ کے سوئٹ روم میں گزارے ہمارے کچھ پلوں کی ویڈیو ہے میرے پاس، جسے لیک کرنے میں مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہوگا۔
साइम के मुँह से सुनने वाली धमकी से मदिया के चेहरे पे घबराहट के आसार रोनुमा होने लगे। लैला ने जब इन दोनों के दरमियान गहमा-गहमी होती देखी तो फ़ौरन कैबिन से बाहर चली गई। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते साहिब, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, अपना सब कुछ तो तुम पे वार चुकी हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा नहीं करो, मैं मर जाऊँगी। मदिया ने साइम के बेहद करीब होके इसका चेहरा थाम के कहा, बेबी मुझसे पहले तुम अपना सब किसी और पे भी वार कर चुकी हो, अगर चाहो तो डिटेल दे सकता हूँ। साइम के इंकशाफ पर मदिया की सारी अकड़ खाक में मिल गई। तुम किस टाइप की हो मदिया बीबी, ये तो मैं इसी वक्त समझ चुका था जब तुमने मुझसे महंगी महंगी गिफ्ट मांगना शुरू करे। तुम्हारी शराफत का अंदाज़ा यहाँ से लगा लो कि अपने माँ बाप को झूठ बोल के एक गैर आदमी के साथ तुम होटल के कमरे में मज़े ले रही थी। शराफत और इज्जत तुम्हारी इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अगर ज़रा भी होशियारी की ना साइम वहाज के साथ, तो यकीन मानो उस शहर में सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा तुम्हारा। मदिया जो शेरनी की तरह धारती हुई आई थी, भीगी बिल्ली की तरह चली गई। छोटी बीबी साई, हाँ लाइबा बोलो। बीबी जी, वो हीर बेटी का रिजल्ट आ गया, मगर वो है रिजल्ट देखने के बजाय कमरे में बंद है सुबह से। लाइबा की बात पे खुशबू मुस्कुराई और कहा, आप जानती तो हो लाइबा, जब जब वो इसका रिजल्ट आता है वो ऐसा ही रिएक्ट करती है। तुम जाओ देखो खाना बना या नहीं, मैं देखती हूँ इसे। खुशबू वासिक गांव के एक जमींदार की बेटी थी। माँ के गुजरने के बाद वासिक साहब ने ही इसे माँ और बाप दोनों बन के पाला था, मगर बाप का साया भी भरी जवानी में इसके सर से उठ गया, वो भी इस वक्त जिस वक्त इसे किसी अपने के साथ की ज़रूरत थी। बाप के मरने के बाद इसने ही गांव का सारा निज़ाम संभाल लिया। हीर इसकी भांजी थी, सब ये बोलते थे। इसकी अच्छी पढ़ाई के लिए खुशबू फ़िलहाल कराची में थी। लाइबा इनकी पुरानी मुलाजमिन थी। तकरीबन सारे मुलाजिम ही आहिस्ता आहिस्ता खुशबू का साथ छोड़ गए थे, मगर लाइबा इसका शौहर हमेशा खुशबू के साथ थे। लाइबा का शौहर इस वक्त गाँव में था, वहाँ की ज़मीनों की देखभाल इसके ज़िम्मे थी। एक तरीके से वो मुंशी का किरदार अदा करता था। 20 सालों से वो पूरी ईमानदारी से खुशबू को एक एक पैसा का हिसाब देता था। पैसे की रेल पेल थी, मगर खुशबू को अब किसी चीज़ की लगन नहीं थी। वो हमेशा सादा सी रहती थी। 38 साल की होने के बावजूद भी वो अब भी बहुत जवान लगती थी। हीर को खुशबू ने ही पाला था, मगर हीर को इतनी इजाज़त नहीं थी कि वो अपने माँ बाप के बारे में सवाल करे, क्योंकि खुशबू ने इसे ये बताया हुआ था कि इसके माँ बाप नहीं है, वो इसकी आनी है। कहाँ है माँ बाप है भी या नहीं, ऐसा कोई सवाल खुशबू से नहीं पूछती थी, और शायद यही खुशबू चाहती थी कि हीर इससे कोई सवाल न करे। हीर, दरवाज़ा खोलो जान। खुशबू की आवाज़ सुन के हीर ने एक सेकंड की ताख़ीर किए बगैर दरवाज़ा खोल दिया। हीर हीर को अल्लाह ने बेशुमार हुस्न दिया। इसके गोल्डन बाल इसकी शख्सियत पे चार चाँद लगा दिए थे। शायद कभी इसके माँ बाप ने इसका नाम हीर रखा था। खुशबू ने अंदर आके हीर को गले से लगा और पूछा, क्या बात है हीर, कब से लाइबा आपका दरवाज़ा बजा रही थी, आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी? आज आपका रिज़ल्ट था ना, क्या आया रिज़ल्ट? खुशबू सवाल पे सवाल कर रही थी, मगर हीर खामोश थी। खुशबू को लगा शायद रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। अगर इस बार रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो कोई बात नहीं हीर, नहीं आनी, मैंने टॉप किया पूरे कॉलेज में। क्या? खुशबू की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। तो फिर उदास क्यों हो? अब तो तुम इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकती हो। अच्छी सी अच्छी यूनि में एडमिशन हो जाएगा तुम्हारा। नहीं आनी, मुझे अब इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं बनना। ये क्या बोल रही हो हीर, ये तो तुम्हारा ख्वाब था। मुझे स्कॉलरशिप पे 6 महीने के लिए कॉलेज वाले लंदन भेज रहे हैं। कोर्स के लिए एक दो स्टूडेंट और हैं, तो बस आपको अकेला छोड़ के जाने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। ये बोल के हीर कमरे से बाहर चली गई। सनम ने सुबह नाश्ते की टेबल में खामोशी से नाश्ता किया। वो तीनों बहुत गौर से सनम को नाश्ता करता देख रही थी। आज सनम थोड़ा अलग रिएक्ट कर रही थी, क्योंकि उमन जब वो गुस्से में घर से बाहर जाती थी तो अगले दिन इसके लिए आई एम सॉरी, गलती मेरी है, मैं खुद तो नमाज़ पढ़ती नहीं और आपको भी पढ़ने नहीं दी, कल के लिए सॉरी। सनम के सॉरी कहने पे जहाँ इतरत के हाथ में पकड़ा चाय का कप छलका, वहीं शाहजहाँ बेगम और बीजान भी सदमे में थी। मामा, वापसी में मुझे देर होगी, शानजे के साथ मार्केट जाना है। ये बोल के सनम चली गई, मगर तीनों सनम के रवैये पे अभी तक शॉक थे। आशिर, आपकी रिपोर्ट कार्ड आज फिर ख़राब आई है। बरसात गाड़ी में बैठा आशिर पर गुस्सा कर रहा था, मगर इसने अपने बाबा की तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। वो नाराज़ था अपने बाबा से। फ़ाखिर के जाने के बाद से एक शॉप के आगे बाजार की गाड़ी रुकी तो साथ में इसके गार्ड्स की भी गाड़ी रुकी।
یہ ایک بہت بڑی بیکری بیکری تھی۔ عاشق کو اتنا ڈانٹنے کے بعد بذات اس کے لیے کچھ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عاشق گاڑی میں ہی بیٹھا رہا، بذات سامان لے کر واپس آیا تو اس کے نمبر پر کال آنے لگی، جسے سننے میں وہ مصروف ہو گیا۔ اس کے گارڈ اس کے آگے پیچھے تھے۔ عاشق جو کافی دیر سے کتے کو دیکھ رہا تھا جو بہت چھوٹا تھا، ایک گڈی میں پھنسا ہوا تھا۔ عاشق نے ایک نظر بذات کو دیکھا جو کال میں مصروف تھا، اس کے گارڈ اس کی نگرانی میں۔ عاشق نے گاڑی کا گیٹ کھولا اور روڈ کے اس پار کتے کے پاس جانے لگا۔ اف صنم، آج تو شان سے یہ بول کر روڈ کراس کر ہی تھی کہ پیچھے بھی اس کی نظر عاشق پہ پڑی جو بنا دھیان دیے ایک روڈ کراس کر رہا تھا اور اس بات سے انجان تھا کہ ایک ٹرک تیزی سے اس کی طرف آ رہا ہے۔ شاہزادے نے دوڑ کے عاشق کو تیزی سے پکڑ کے کھینچا، ایک ہلچل مچ گئی، صنم کی بھی چیخ بلند ہوئی، مگر ایک بذات تھا جو کال پہ مصروف رہا۔ بیٹا آپ کو لگی تو نہیں؟ شاہزادے نے عاشق کو اٹھا کے پوچھا۔ نہیں آنٹی، کس کے ساتھ ہو آپ؟ شاہزادے کے پوچھنے میں عاشق نے بذات کی طرف اشارہ کیا۔ شاہزادے نے غصے میں بذات کی طرف بڑھی اور اتنی تیزی سے بذات کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کے نیچے پھینک کے اس کے گارڈ حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً شاہزادے کی طرف اپنی گنز کری۔ بذات 2 منٹ کے لیے شاہزادے کی ہمت پہ حیران رہ گیا۔ کچھ ہوش ہے یا نہیں آپ کو؟ اگر بر وقت میں اس بچے کو روڈ کراس کرنے سے نہیں روکتی تو آپ کا بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا ہوتا۔ یہ اتنے موٹے موٹے گارڈز کی اپنی نگرانی کے لیے رکھے ہیں، اتنے بڑے ہو کر خود کی نگرانی کروا رہے ہیں اور اتنے سے بچے کو لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا ہے۔ بیٹا کون ہے یہ آپ کے؟ آنٹی، پاپا۔ لو جی ماشاء اللہ، بابا کو تو دیکھیں اپنے موبائل سے ہی فرصت نہیں ہے۔ ایسا کون سا فون تھا بم بلاسٹ کروا رہے تھے کہیں جو دھیان ہی نہیں رہا اپنے خود کے بچے پر؟ صنم جو بذات کو دیکھ کے اتنی دیر سے ہی سوچنے کی کوشش کرتی تھی کہ اس نے بذات کو کہاں دیکھا ہے، مگر جب صنم کو یاد آیا تو وہ شاہزادے کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنے لگی۔ شاہزادے بس کرو، تم جانتی نہیں یہ بذات چودھری ہے۔ ارے ہوگا کوئی بذات بغداد، میری نظر میں تو یہ ایک دم بیکار شخص ہے جو اپنا بچہ نہیں سنبھال سکتے۔ ارے ہٹ صنم، شاہزادے ایک بار پھر بذات سے لڑنے جانے لگی جب صنم اسے کھینچتی ہوئی روڈ کراس کرنے لگی، مگر شاہزادے کی نیلی آنکھیں بذات کو غصے میں گھور رہی تھی اور بذات کی اس پہ بذات نے اس لڑکی کی جرأت پہ دل سے داد دی اور گاڑی میں بیٹھے ہوئے صرف ایک لفظ دہرایا، شاہزادے۔